خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ اب یہ شرائط کون سی ہیں آج ہم ان کو ڈسکلوز کریں گے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں، تو پوڈ کاسٹ کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کل عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کے گفتگو کی ہے، جان بوجھ کے انہوں نے کسی کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام میں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ جیسے انہوں نے یہ لفظ کہا میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، سب خوش ہو گئے کہ چلے اللہ اللہ کر کے کفر ٹوٹا، اور بالآخر وہ شخص جو اپنی عقل کی وجہ سے، اپنی انا اور ضد کی وجہ سے مشہور ہے، وہ معافی مانگنے پہ تیار ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی اگلی بات کہی تو سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور سب نے وہی کیا کہ ہاں جیسے ایکسپیکٹڈ تھا ویسے ہی کہا عمران خان صاحب نے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ کل اڈیالہ جیل میں ہوئی کیس کی سماعت، جس میں صحافی وغیرہ جاتے ہیں، جہاں عمران خان صاحب ان سے غیر رسمی طور پہ گفتگو بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے صحافیان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھئی میں حکومت سے، حکومت وقت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے یا جس کو بھی کہیں، میں ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ آپ میرے سے منسوب کریں وہ غلط تھا، اور اس میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس میں بحیثیت پارٹی کے چیئرمین کے، بحیثیت پارٹی کے سربراہ کے اور بحیثیت سابق وزیر اعظم کے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں جن شرائط کو پورا کرنا آپ پہ فرض ہے اور آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اب صحافیوں نے پوچھا کہ بھئی کون کون سی آپ کی شرائط ہیں اور کس کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں؟ تو جناب فرماتے ہیں کہ جی میری شرائط یہ ہے کہ 9 مئی کی میں معافی تو مانگوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے ثبوت دکھانے ہوں گے کہ 9 مئی میں میرے کون کون سے کارکنان ملوث تھے، میں کہاں ملوث تھا، یا میرے کارکنان کہاں کہاں نقصان پہنچا رہے تھے، اور اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، آپ ان کی فوٹیجز سامنے لا سکتے ہیں، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس چیز کی خود معافی مانگوں گا۔ جو میرے رکن، میرے رہنما یا میرے کارکنان اس میں ملوث تھے، میں ان کو خود پارٹی سے نکال کے سزا بھی دلواؤں گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو الٹا آپ کو ہم سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور یہ بات وہ پہلی بار نہیں کر رہے، پہلے بھی بہت بار کہتے ہیں، جب بھی ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ 9 مئی واقعے کی مذمت کریں، آپ معافی مانگیں، تو آگے سے فرماتے ہیں کہ میں معافی کیوں مانگوں، میں نے کچھ غلط تھوڑی نہ کیا ہے، معافی الٹا آپ لوگوں کو میرے سے مانگنی چاہیے۔ اب جو سوشل میڈیا اور میڈیا پہ جو خبریں چلائی گئیں، جو ہمارا میڈیا ہے انہوں نے چلائیں، انہوں نے خبریں کچھ اس طرح سے چلائیں کہ عمران خان نے مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دیا۔ اب تمام میڈیا پہ یہ چلنے لگے کہ عمران خان راضی ہو گئے ہیں راضی نامے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، اور جو ہے انہوں نے مشروط معافی مانگنے کا اعلان بھی کر دیا۔ لیکن جیسے ہی جو صحافی وہاں موجود تھے انہوں نے ساری بات بتائی تو سب کے یہ جو جذبات تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب حکومتی جو لوگ ہیں، حکومتی جو رہنما ہیں، وہ تو ایز یوزول تنقید کر رہے ہیں۔ عطا اروڑہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے پہلے دہشت گردی کی، انہوں نے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا، شہداء کی بے عزتی کی، شہداء کی تذلیل کی، وارثان کی تذلیل کی، اب یہ معافی مانگنے پہ اتر آئے ہیں۔ اس طرح سے پی 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 کے بھی کچھ نمائندگان یہی بات کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے پی ایم ایل این کے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیڈر کی بات کو سمجھا نہیں۔ ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ دراصل غلطی آپ نے کی ہے تو معافی آپ کو مانگنی پڑے گی۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، عمران خان صاحب کی بات پوری ہوتی ہے یا پھر ریاست کی بات پوری ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ ریاست سے ٹکر لے کے بیٹھے ہیں کہ بھئی آپ لوگ میرے سے معافی مانگو، آپ لوگوں نے میری بے عزتی کی۔ اچھا، انہوں نے دوسری بات یہ بھی کی کہ مجھے گھسیٹا گیا، مجھے کالر سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، میرے گھر کے دروازے توڑے گئے، میری بیگم کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، معافی تو آپ لوگوں کو میرے سے مانگنی چاہیے۔ کیا انٹرنیشنل سطح پہ ایک مشہور شخص کی آپ کی نظروں میں کوئی وہ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے؟ میں ایک سابق وزیر اعظم ہوں، اس کے علاوہ میں ورلڈ کپ بھی جیت چکا ہوں 1992 کا، اور اس کے علاوہ میرے بہت ساری خدمات ہیں۔ ایک بات تو ان کی ٹھیک ہی ہے کسی نہ کسی حوالے سے کہ ایک وہ شخص جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہا ہے، کر چکا ہے، یا کسی نہ کسی حوالے سے اس کا نام پاکستان کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے، تو اس شخص کے ساتھ کم از کم پاکستانیوں کو اس طرح کا سلوک ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اگر ایسا ہو تو واقعات تو پھر بنگلہ دیش کی طرح ہی ہو جاتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے اپنے محسن کو بھی یاد نہیں رکھا، بنگلہ دیشی عوام نے، بنگلہ دیشی نوجوانوں نے مجیب الرحمان کے مجسمات کو توڑ ڈالے، اور اس کی بیٹی کی یہ سارا کچھ کیا اس کی بیٹی کی رنجش میں۔ یعنی ایک نسل کی گستاخی نے، ایک نسل کی تھوڑی سی کم بات نے پچھلی ساری نسلوں کی جو قربانیاں تھیں، جو کام تھی، جو جدوجہد تھی، اس پہ پانی پھیر لیا۔ تو ہمیں یہ تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ شخص، وہ افراد، وہ قوت جو ہمارے پاکستان کا نام کہیں نہ کہیں روشن کر رہی ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔